بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کلمہ شریف چند منٹ بآواز بلند حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی اڈ پھٹ جانا جا قبراں چ ڈیرا لانا پڑھ لا لا الا اللہ لا
اللہ یا محمد سرور لا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نیان بچاوے گا اوتھے کملی والا آوے گا اوتھے کملی والا آوے گا پر لو لا الہ الا حق لا لا اتھے جو آیا ٹر جاوے گا سب دولتاں مال لٹاوے گا پھر مڑ کے کدی نہ آوے گا پر لو لا الہ الا حق لا یہ دوئیہ کلمات نے میں مراں تے جمعے والا روز ہووے آکھو آمین اللہ سونے سانو موت آئے تے جمعے والا دن ہووے زبان تے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی نعت ہووے کلمہ شریف جاری ہووے اکھاں بند ہوندیاں ہون اسرائیل علیہ السلام ہون تے بندہ حضور دا ذکر خیر کردا ہوئے میں مراں تے جمعے والا روز ہووے میری میت تے کلمے دا شور ہووے پھر قبر وچ رکھیا فرشتیاں کے ٹھانا ہے نا اکھ کھولا قبر وچ اکھ کھولا تے نبی میرے کول ہووے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی پاک آمد تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک امت عشق و محبت پیار خلوص دے پھول پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سال سواب دی محفل اندر میں اور تسی حاضر ہاں مصدیق صاحب انہوں نے سال علی بھی مجھے تو 10 منٹ پہلا اشارہ کر دے علی جو ٹائم ہو جائے 10 منٹ پہلا دسنا کی گل کٹھی کرو ہوں ٹھیک ہے وجہ رکھنا ذرا ٹائم بعد اسی آئے ہیں سال سواب دی محفل وچ یعنی وہ تحفہ مرن والے نو پیش کرنا اللہ رسول اللہ فضل ہے یہ جو تے بے شمار بیانات تسوں سنے بھی نے علماء کو ہی بھی گائے بگائے پیش کرتے رہنے ہیں میں نو اہل خانہ نے بڑی محبت دا بڑا دل خوش ہویا ہے انہاں کہا جی تساں بابا جی دے ختم تے نماز دی گل چھیڑنی میں جی بسم اللہ اسی والد نال میں انشاءاللہ گل شروع کرا لگا کل نفس ذائقۃ الموت جیڑے بندے اندر جس جاندار اندر جس شے اندر ساواں والی مالا چل رہی ہے یعنی ساہ آ رہے نے دے جا رہے نے انہیں ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا ہے موت دا ذائقہ بڑے مزے نال موت دا ذائقہ
چکھنا ہے بھائی تنویر، چکھنا ہی پینا ہے انشاءاللہ. تو تم مزے نہ بولتے رہنا ذرا. موت دا ذائقہ چکھنا ہے. تے ذائقہ جڑا ہے وہ کوڑا بھی ہے تے میٹھا بھی ہے. یعنی جنج دے بندے دے کام ہون گے انج دا. گل ٹھیک ہے بھائی؟ جنج دے بھی کام نے، میرے جنج دے کام نے، میں انج دا ذائقہ چکھاں گا. حبیب الرحمان صاحب بیٹھے نے، انہاں دے جنج دے کام نے، انہاں چکھنا ہے. علی فیصل صاحب نے، قاسم صاحب نے، تسی بیٹھے ہو. جیڑا بھی بندہ ہے انہیں اپنے موت دا جڑا ذائقہ نا وہ جیہو جے کام دنیا تے کر کے جائے گا اونج دا وہ ذائقہ چکھے گا. وہ بڑا بھاگا بندہ ہے جنوں حضور دی وفا والا ذائقہ ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری شریف دی پہلی حدیث سماعت کرو. آپ فرماتے ہیں جس ویلے صاحب ایمان بندے دی جناب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں. صاحب ایمان، صاحب مزے نال صاحب ایمان. صاحب ایمان کون ہے؟ جدے کام بھی سرکار والے نے، جدے اندر بھی حضور والا ہے تے باہر بھی حضور والا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ اے صاحب ایمان دے تعریف ہے. لمبی چوڑی بحث والی گل ہی کوئی نہیں. جدا ظاہر بھی حضور نال رلدا ہوئے تے جدا اندر بھی سرکار نال رلدا ہوئے، او کون ہے؟ صاحب ایمان. او دی جس ویلے روح قبض کیتی جاندی ہے، بندہ ساڈے کول موجود ہے، اگاں مر گیا جی، بندہ ختم ہو گیا، ڈیڈ باڈی پئی ہے جی، نہ ہی بدل جاندا ہے، نہ ہی بدل جاندا ہے. مرن تو بعد ابا جی والی گل ہی ختم ہو جاندی. پوچھیں گے غسل دے لیا میت نوں؟ ہاں جی گل نہیں سر، ایہی گل جی. نہ بدل جاندا، سی نہ بدل جاندا ہے، بالکل نہ بدل جاندا ہے. لیکن جیڑا صاحب ایمان ہے نا، وہ محبت کیسی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام روح کٹ دیں، بندہ سارے کول موجود ہے. بخاری سے بڑے پیارے الفاظ میں سماعت کرنا. صاحب ایمان بندہ اسرائیل علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ وہ دے گھر تو لے کے آسمان اول تک 500 سال دی مسافت ہے. کنے سالاں دی؟ ایس زمین تو لے کے آسمان تک تیز گھوڑا دسدا رہے نا، یا 500 سال دی مسافت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دے مطابق پھر 500 سال موٹا، پھر یہ آسمان ہے پہلا، پھر یہ لین فرشتے بنا کے کھلو جاندے ہیں. سبحان اللہ، مزے نال آکھو سبحان اللہ. ادھر اسرائیل علیہ السلام نے بندہ مومن دی روح قبض کیتی ہے، ادھر فرشتے لین بنا کے کھلوتے ہیں. کادے لئی؟ اے جی اسرائیل علیہ السلام کو ایک فرشتہ پڑے گا تبرکن کی روح کی بھئی روح تبرکن. تبرکن سمجھ دے ہو نا جی؟ اے مدینے شریف مٹی لیا جی، چمو جی، اے خانے کعبے دا غلاف ہے، اے فلانے پیر صاحب دا کپڑا ہے، اے فلان چمنے ہیں، بڑا کچھ کرنا ایسی منن والے ہیں، انکار ہی نہیں. فرشتے اس روح تبرکن پھڑ دے. ایک فرشتہ، دوجا فرشتہ، تیجا فرشتہ، کنے کو کھلوتے ہونے؟ کیوں جی؟ کنے کو کھلوتے ہوں گے فرشتے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پتر بھی صحابی رسول ہے تے باپ بھی صحابی رسول ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے چاچے دا پتر جناب عبداللہ آندے نے فرشتے لے کے جاندے تبرکن آسمان اول تے. جس ویلے بندہ مومن دی روح پہنچ گئی، بندہ ساڈے کول موجود ہے، اسی انہاں نوں حالت توالن دے قبر تے دفنان چ چکراں چ پئے ہیں. او تے روح جیڑی او دی سیر کر رہی، سیر کر رہی آسمان اول تے. جس ویلے روح پہنچ دی ہے نا، آسمان اول تے ایک عجیب جی خوشبو پھیل جاندی ہے. مزے نال سبحان اللہ. عجیب جی پیاری جی سمیل، محبت علی خوشبو پھیل جاندی. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ بڑی سونی خوشبو آ رہی ہے. میرے جملے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. امام بخاری کی بات نقل کیجیے، پیش کر رہے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو کیسی ہے؟ اس تو قبل ان کی خوشبو نہیں دیکھی، نہ سونگی ہے، نہ کوئی آئی ہے. کون آیا ہے؟ کدی خوشبو ہے؟ رب فرما رہے ہیں آج وہ آیا ہے جڑا محبوب نال وفا کر کے تے واپس آیا ہے. مزے نال آکھو سبحان اللہ. وہ دی روح اج واپس آ رہی ہے.
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ والا شخص آج دنیا چھڑ کے آیا جنہیں تے رب راضی ہے۔ رب راضی کی دیتے ہیں جنہیں پاک نبی نال وفا کی دیئے۔ اینجیو بندہ دوسرا آسمان، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، پھر جنت۔ بندے کا جسم ساڈے کول ہے۔ آجی صاحب، پیر صاحب، محمد بوٹا جنہ بھی فوت ہویا حضور نے وفا کرنا لو کول ہے، روح دی گئی ہے۔ حضور فرمایا پھر انہوں قبر اندر رکھیا جانا ہے، بندے نو قبر اندر رکھیا جانا ہے۔ جس ویلے قبر اندر رکھیا جانا ہے تو مٹی پا کے آ جانے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ روح جڑی ہے دوبارہ جنت وچ اپنا گھر ویکھ کے اینے کو وقت جنت وچ اپنا گھر ویکھ کے تے دوبارہ او دی قبر وچ اس بندے دے جسم چ لٹا دیتی جاتی ہے۔ کدی بھئی صاحب ایمان آدمی دی روح تے بے ایمان بندہ جس ویلے او دی روح قبض ہوندی تے فرشتے کٹ دے نا تے روندا ہے بندہ روندا ہے تے صاحب ایمان نہیں روندا، او خوش ہوندا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دا وقت وصال آیا تے آپ دی بیوی رو رہی، آپ مسکرا رہے، فرمایا رونی کیوں ہے؟ بیوی تو ٹیڑا وقت وصال ہے، ساہ آخری چل رہے ہیں، تو تینوں خوف نہیں بچے چھڑ کے جا رہے، وقت موت آ گیا۔ آپ نے فرمایا تو سنیا نہیں مرن تو بعد سرکار نہ ملاقات ہونی ہے، کوئی زور نہ ملاقات قبر اندر ہونی ہے۔ میں تو بیٹھا اس انتظار کے اندر کہ اسرائیل جلدی کرے تو میں قبر کے اندر جا کے مدینے والے کی زیارت کرا۔ جی کردا مر جا جس دن دا نہ سنیا جی کردا مر جا۔ یہ دعا بھی بندہ او کرے گا، امتحان بندہ دین او جاندہ جڑا پکا تھکے جنہیں تیاری کیتی ہوئے، جنہیں پورا پورا سلوے کہ میں سوال سارے ہی یاد کیتے نے، میں جناب علیہ امتحان اندر کامیاب ترین بندہ گزر جاواں گا۔ یہ اونا لوگاں دا انداز ہے، اونا لوگاں دی محبت ہے۔ سیدنا بلال حبشی رہندے نے نہیں تو رونی تائیں تینوں چھڑ کے چلے آوا، میں خوش تاوا تینوں چھڑ کے جاواں گا، قبر وچ زہرا دے بابے دی زیارت پاواں۔ جی کردا اے سب ذرا مل کے پڑھو، جی کردا اے مر جا جس دن دا میں سنیا جی کردا اے مر جا مر جانا چھپ گیا کو قاری صاحب سبحان اللہ۔ بڑھا تے بیمار بندہ نہ چکے، جوان اٹے لوئی رہے، ہاتھ بلند کر کے آنکھیں وچ قبلے نانا بابا شاہ محمد ہاتھ چوک دے عشق و مستی دے نال جی وچ قبلے تے آقا دیدار
یہ اس بندے کی کفیت ہوئے گی جنہیں سود کا کاروبار نہیں کیتا، یہ اس بندے کی کفیت ہوئے گی جنہیں حقوق العباد کا پورا خیال رکھے ہے۔ بندے دے حق رب معاف نہیں کرنے، گوانڈی دے حق رب معاف نہیں کرنے جب تک گوانڈی معاف نہ کرے۔ یہ حقوق العباد اپنے رب معاف کر دے گا، لیکن ماشاءاللہ لیکن بھی تینوں کہنا پینا کہ اس بندے دا ترلا مار جی وہ تینوں معاف کردہ ہے، جیدہ دل دکھایا ہی، جیدہ حق کھادا ہی، جے کہ تینوں معاف کردہ ہے تو پھر رب آکھے گا میں بھی تینوں معاف کر دیا۔ بے ایمان بندہ جس ویلے روح نکل دی روندہ ہے، وہ دی قبر جس ویلے جنازہ چکیا جاندہ ہے، قبر وال لے کے جایا جاندہ ہے، حدیث شریف کے مطابق الفاظ نے وہ دی روح وہ بندہ واہ ویلا کرتا ہے، ساڑھے واسے بندہ مر گیا مردہ ہے، یعنی سندا نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ نیک ہوئے، کوئی بندہ بدکار ہوئے یا گناہگار ہوئے، جس ویلے مرے گا جیڑا بھی انہوں غسل دے دے گا وہ پہچان دے میں نے غسل کون دے رہا ہے، پاوے نمازی ہوئے یا بے نمازی ہوئے، کفیت دعا دی ایک کے یہ تے اگے جا کے پڑھنا نا نمازی دی قبر کنج دیئے تے بے نمازی دی قبر کنج دیئے، یہ اگلی کفیت ہے، لیکن جنہوں نوایا جا رہا ہے حضور فرمایا وہ جان گا وہ پہچان دا کون نواز رہا ہے، پتر نواز رہا ہے یا مولوی نواز رہا ہے یا کیڑا بندہ غسل دے رہا ہے، کیڑا رو رہا توجہ حضور فرمایا کو فوت ہو جائے تے وہاں ویلا نہ کرو، سینہ گوبی نہ کرو، سینے پہ ہاتھ نہ مارو، وہ پریشان نہ ہو، ان اللہ ہما صابرین، اللہ دا بھالے رب لے گیا صبر کرو، نہ سر دے بال میں چنے نے نہ تفے مارنے سے تفے مار گیا، ماما بھائی گانا اسی توڑ گیا صبر کر۔ حضور فرمایا وہ جڑا بندہ رون دے نا وہ انہوں نے بھی پہچان دا کہ رون کون لیا ہے، جڑا خلاف شرع گل بول دے نا اس ٹائم مرن والا ناراض ہوندا ہے کہ یار تم میرے واسطے کیوں بھارا بنا رہے ہیں، لوگ آکے اللہ دی رضا جی یہی کہتے ہیں نا آن کے بھائی اچھا بھی محمد بوٹیا تیرا باپ فوت ہو گیا اللہ دی رضا، وہ بھی آندہ جی اللہ دی رضا، منی جی اللہ دی رضا، یہ ہوئی شکرانے دے تک کلمے یہ ہوئی کلمات نے، پھر بندے نو چوک کے لے کے جایا جا رہا ہے، وہ بندہ روندا ہے کدھر لے کے چلے ہو، میں تے اگلے گھر لئی تیاری کوئی نہیں کی، 1.5 گز 2 گز تک آوے، 2 گز یا 3 گز اونچا نیواں ہوئے گا، 1.5 گز بندہ لمبا یا گز لمبا یا 2 گز لمبا، اینی کو قبر نکلی ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، میں تے دے لئی تیاری کوئی نہیں کی، کدھر اندھیر پاسے لے چلے، بندہ گناہگار روندا ہے، لیکن جڑا حضور دی وفا اندر مرن والا ہے، حضور دے پیار اندر مرن والا، توجہ رکھنا بھائی، نمازی بندہ جس نے اپنی دنیا میں چھڑ کے جائے گا جتھے سجدہ کرتا رہا وہ سجدے والی جگہ اس مرن والے واسطے بخشش دی دعا کرے گی، مزے نال سبحان اللہ، وہ مسلح دعا کرے گا، اگر گھر دے اندر سجدہ کیتا سو وہ جگہ دعا کرے گی، مسجد اندر سجدہ کرتا رہا وہ جگہ دعا کرے گی، نبیوں دے ایمان نے فرمایا ہے وہ جنہیں لاوا توڑی گزر گئے نمازی مسجد میں جاتا ہے جس ویلے پہ قدم رکھ جائے وہ جگہ دعا کر دیا نے یا اللہ تیرے والے آ رہا ہے اے دے قدموں اپنی بارگاہ کی قبول فرما۔ اے بندہ جس ویلے قبر کے اندر جاتا ہے انہوں پریشانی ہوئی کوئی نہیں، کیوں پرے حق لے کر سب کیوں پریشانی ہوں ڈر کوئی نہیں، میں نہ کام چنگے کر کے کیا، نبی پاک دا فرمان سنو گے تو سینہ ٹھر جائے گا، سینہ کوئی ساڑھے پر سند ایسی نہیں کیا کہ ساڑھا باپ بڑا نمازی سی تسی بخشے جاؤں گے، باپ دے عمل اپنے نے پتر دے اپنے، اے جڑے حضور دے فرمان نے نا انہاں اتے آن کے سینہ ٹھر جاندہ کہ خیر ہے انشاءاللہ چنگیاں دے نال سانوں بھی ٹھیڈا لاکی جانا ہے کہ نہیں بھئی، اے ذرا گل سننا، حضور فرمایا جڑا میرے نال وفا کرے میرے بچیاں نال وفا کرے آل محمد صلی اللہ علیہ ومن مات علی حب آل محمد
بشر ملک الموت بالجنہ ثم منکر حضور نال وفا کرنے والا ہے، نبی پاک دے بچیاں نال، نبی پاک دے گھرانے نال پیار کرنے والا ہے. جس ویلے جناب اسرائیل علیہ السلام دے کول روح لین واسطے آندے نے، روح کڈن واسطے آندے نے. حضرات میرے جملے تے توجہ رکھنا، نبی پاک دا فرمان پیش کرن لگا، سینہ ٹھر جائے گا کہ نبی پاک دی محبت جیڑی ہے ضائع نہیں جان لگی. حضور نے فرمایا بشر ملک الموت بالجنہ. جس ویلے اسرائیل علیہ السلام بندہ مومن دی روح لینے آن گے، انہوں آن کے مبارک دین گے، کوئی آن والے بھلا ہوئے، آن والے تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تینوں جنت دے چھڑی. اجے روح نکلی نہیں، بندہ یہ مردہ نہیں ساڑھے واسطے ہویا، یعنی اکھاں تارے لگیاں وہ کتے پہنچے ہیں. اسرائیل و طول آئے نے، میری تے گل نہیں، گل تے سید الانبیاء دیئے. بشر ملک الموت بالجنہ، بشارہ دین کیا کہ اسرائیل علیہ السلام بھائی مبارک ہوئے، جنت لب گئی ہے. اچھا اس بندے جو کیا قبر کے رکھے مٹی کو آگے آگے ثم منکر و نکیر، ثم منکر و نکیر. قبر جو فرشتے آگے چھن کی چھن آگے، جس ویلے وہ بھی قبر اندر آن گے، وہ فرشتے آن گے کیا کھن گے، محمد صدیق آفت فضل الدین صاحب وے فلاں 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 جے ابھی قبر اندر آیا ہے، انہوں آن کے آکھن گے مبارک ہوئے، اللہ نے جنت دے چھڑی. ان صحابے قبر جنوں مر گیا فوت ہو گیا، وہ بندہ پوچھے گا کہ جنت مل گئی ہے. جنت والے دے فیصلے بڑی دور جا کے انہوں نے فرشتے آکھن گے اس واسطے جنت دا سرٹیفکیٹ مل آئی تو نبی پاک نال بھی وفا کیتی ہے، نبی پاک دے بچیاں نال بھی وفا کیتی ہے. سمجھ آئیے بھئی گل نہیں؟ ایک ہی کفیت ہوئے گی صحابے ایمان، صحابے نال صحابے ایمان. سنو حضور کا فرمان، میرے پاک نبی صلی اللہ اس کو مسجد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ فرمایا، صحابہ کسے بندے تے پوری گند نہر چل دی ہوئے، نہر وہ بندہ اتھے نہ ہوئے، وہ بندہ اتھے غسل کرے، ایک واری دو واری تین واری چار واری پانچ واری، میں نے دسو تو دے جسم دے کو محل رہ جائے گی؟ کیوں بھئی؟ علماء نے عرض کی تھی آقا ایک واری بندہ نہ لے تے گل مک جاندی ہے، ممکن ہے تے پانچ واری جیڑا نہ ہے تے محل کا کی جناب اللہ تصور ہے. تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ پانچ نماز ادا کرنے والا ہے، مدے نال سبحان اللہ، پانچ نمازاں جیڑا بندہ ادا کرنے والا پانچ نمازاں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر غسل کرن دے نال نہان دے نال بندے دے جسم تے میل نہیں رہندی تے جیڑا بندہ نماز پانچ روزانہ پڑھے گا او دے جسم تے گناہ بھی کوئی نہیں رہے گا. دوسرا فرمان سنو، حضور فرمایا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے آیا ہے، اس انتظار کے اندر کیڑے ویلے ظہر دا ٹائم ہوئے تو میں چل کے نماز پڑھا، کیڑے ویلے ظہر دا ٹائم ہوئے تو میں چل کے نماز پڑھا. نماز پڑھا پاویں بدل ہوئے نہر ہوئے جو کچھ مرضی ہوئے، اس بندے دے دل دی کفیت یہ ہے. حضور فرمایا جی ایک کفیت ہوئے کہ ظہر دا ٹائم ہوئے تو میں نماز ادا کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ظہر اور فجر کے درمیان اودے پہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، بھول چک کے کوئی گناہ ہو جائے، حضور نے فرمایا جس ویلے ظہر کی نماز ادا کرے گا اللہ رب العالمین اس نمازی برکت دے نال جڑا گناہ ہویا انہوں معاف فرما دے. پھر ظہر پڑھی سو اثر دے ظہر دے درمیان اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے جس ویلے اثر پڑے گا اللہ انہوں معاف فرما دے گا.
اثر تے مغرب دے درمیان یہ گل ہے بھول کے جان کے نہ کہ میں شراب پی لاں تے جا کے نہیں یہ کبیرہ ہے یہ کبیرہ ہے یہ جوا کبیرہ چاہتا ہے زنا جو کبیرہ چاہتا ہے یہ ادو معاف ہوں گے جدو سچے دل نہ روئے گا گڑ گڑائے گا کہ اللہ اندہ اس کا عمل دیکھ دے ہی نہیں پھر کچھ ہو بھول کے کوئی غلطی خطا ہو جائے وہ دی بات ہو رہی حضور فرمایا انج نمازی دا بدن پا کے سجنوں دسو تے صحیح ایڈا بھاگاں والا عمل ہے کہ بندے دی میت اٹھے تے ناتا دھوتا جائے فرشتے رشک کرن بخشے دی دعا کرن رشک کرن بندہ بڑے مومن گیا بندہ بڑے صاحب ایماندار ہے یہ کیفیت ہونی چاہیے یہ دے واسطے ایک پیمانہ لگا سفید داڑھ میری داڑھی بھی جتے باہر آگے اللہ خیر کرے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے کہ سفید داڑھی والے بندے بیٹھے تین جس ویلے گھروں توڑیا جاندہ نا شادی والے دن وہ دے سر تے قرآن رکھیا جاندہ ہے کہ نہیں کیوں بھائی کادے لے برکت ہوئے انہوں قرآن پاک دیتا جاندہ ہے میں جواب نہیں مانگتا لیکن اپنے دل کو جواب لیو ضرور گل سن کے پر آپ پڑھ دے قرآن یا باپ پڑھ دے لہا بھئی اللہ دے سپورٹ انہی محبت والے بندے بیٹھے وہ میں دسو گل کدی کسی نے تینوں پوچھے کہ پترا جڑا قرآن دنوں پہلے دن دیتا ہی تو رہا سی جڑے سائے تھلے انہوں کدی کھول کے پڑھے یہ سوال ان اور بابا کرے گا جنہوں پتا ہے کہ میں اپنی تینوں قرآن پڑھایا ہے جنہیں پڑھایا ہی نہیں انہیں پوچھنا چاہیے حضور فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه او صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له تین عمل جاری رہندے نے نیک اولاد دی بات ہے نیک اولاد بھی صدقہ جاری ہے نیک اولاد بھی صدقہ جاری ہے اولاد قرآن پڑھے گی تو باپ کو قبر اندر ثواب ملے گا سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا ایک امتی سی تے فوت ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہویا قبر تو نہیں تے بڑا مذاب ہو رہا ہے آپ جس ویلے واپس آئے نا تو قبر جنت دا باغ بنی سبحان اللہ قبر جنت دا انہاں کے گیان تے زابے قبر سے ہون آیا تو جنت دا بھول کھلے کلیاں کمال ہو گیا عرض کی یا اللہ اتنی جلدی یہ کام کی میں بن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تے وحی آئی کہ یہ جس ویلے فوت ہوا ہے تیری بیوی حاملہ سی انہیں کیا میرے مرن والے تو بعد اگر وہ بچہ یا بچی ہوئے تو انہوں دین سکھائیں انہوں کتاب دا علم دیوی آج جرا پتر اس قابل ہوئے ہیں کہ گناہگار سی سیاہ کارچنوں صاحب قبر ہو رہا سی لیکن آج جدی ماں لے کے گئی پڑھان واسطے تے قاری صاحب نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے جس ویلے تے پتر نے بسم اللہ جو پہلے دن پڑھی ہے نا تے میری رحمت جیڑی ہے غضب تے حائل ہو گئی ہے رب آکھیا کہ یہ دا پتر مینو رحمان تے رحیم پکار رہے ہیں تے میں او دے رحمان تے رحیمی دی وجہ تو کہن تو میں تے باپ دی بخشی عیسیٰ علیہ السلام دا امتی ہوئے تے بسم اللہ شریف پڑھے تے باپ دا جاوے قبر دور ہو سکتا ہے تے جیڑا عیسیٰ علیہ السلام دے بھی نبی دا امتی ہوئے امام الانبیاء دا امتی ہوئے او دی اولاد اگر برتباد قرآن پڑھے گی نماز پڑھے گی نیک عمل کرے گی تو میں نے دسو پہ دی روح قبر میں پھٹی ہے گی ہوئے گی حاضرین اکرامی سماعت کرو ایک بادشاہ نے بابا بیڑو پھاڑ لیا گل آخری ہے جی انہیں کہا بابا داسا ہے قلعہ پالی پہلی بیٹی ہے تو تیل بیٹے ایک تیل چکینا تیل نکل ہے انہیں کہا جی اینا انہیں کہا دونچ انہیں کہا جی اینا مانچ انہیں کہا جی اینا انہیں بڑے سوال کیتے بابا سیانا سے جواب دیتا گیا انہیں کہا چلو نماز سنا انہیں کہا جی میں نے نماز نہیں آتی انہیں کہا چل غسل دا طریقہ وضو دا انہیں کہا جی میں نے نہیں پتا انہیں کہا جی بابے نو بند کراؤ انہوں کلمے شلمے یاد کرو نماز یاد کرو انہوں سارا کچھ ہی پتا تے انہوں دین دا نہیں پتا انہوں بند کر دو ایسے بھی بادشاہ ہے سن بارہ گل دور نکلے کہ میں کے پاس سے نکلے
وہ پتر نو پتا چلیا میرے پیو نو بادشاہ لگ چھڑیا، وہ گیا تو بادشاہ سلام سلام ہوئے، میرے باپ نو تسا پڑھے، گل بڑی مزے والی بھائی، میرے باپ نو تسا بن چھڑیا تے کس وجہ تو بنیا گے؟ انہاں کہا تیرا باپ بڑا سیاح ہے تے انہوں ہر ایک شے دا علم پتہ ہے موجود ہے، لیکن انہوں یہ نہیں پتا کہ نماز کیوں پڑھنی تھلے نہ کھلا کہ انہیں نماز کیوں پڑھنی نہیں پتا۔ انہیں کہا بادشاہ اے گھر توجہ بھائی، انہیں کہا بادشاہ سلامت قصور میرے پیو دا نہیں، قصور ہے میرے پیو دے پیو دا، جنہیں انہوں نماز نہیں سکھائی، جنہیں انہوں سارے کام سکھائے نے، پہلی بننا بیجنا تو بڑھنا سکھایا سو، ہر کام دا انہوں پتا تے نماز نہیں سکھائی، قصور ہے میرے باپ دا نہیں، میرے باپ دے پیو دا، میں دا پتر ہاں، میں ایدہ پتر ہاں، تے ایس میرے باپ نے میں نو حافظ قرآن بنایا، میرے کو سنو نماز میں سنانا، میرے کو پوچھو مسائل میں مسائل بیان کرنا، میرے کو سنو قرآن تے میں بیان کرنا، میں فلانا کام کرنا، گل ٹھیک ہے؟ انہیں کیا میرے باپ نے اگر میرے تے محنت نہ کیتی ہوتی تے ذمہ دار سی میرا باپ، تسی میرے باپ کو پوچھ دے کہ پتر نے پڑھایا کیوں نہیں ہو؟ باپ کو بندہ دی لوڑ نہیں ہے، باپ کو پوچھ کہ تو اپنے پتر نے قرآن کیوں نہیں پڑھایا؟ سجنو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم ونشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ عشر الدین تے زبان تے تالا لگ جانا ہے، تیرے ہاتھ بولنے نہیں، تیرے پیر بولنے نے، تیرا نک بولے گا، جسم دا لو لو بولے گا، اوتھے پتراں دا ہاتھ تے والد دا گریبان ہوئے گا، انہیں دین سکھایا۔ اس واسطے خدا را کم از کم ایک تین ایک پتر تے ضرور عالم دین ہونا چاہیے۔ یا اللہ ساڈے پتراں تے تیاں سارے نو حافظ قرآن تے عالم دین بنا، آنکھوں مزے نال آمین۔ یہ مرن تو بعد دعا تے کر لیں۔ سامعین محترم، اولاد نو اچھی تربیت دینا، نیک تربیت دینا، اے والدین واسطے ذریعہ نجات ہے، ذریعہ بخشش ہے۔ جنج ننگ گئی ہے پر اولاد دے بارے سوچ چھڈو، محبت و عقیدت پیار کر۔ نہیں کیوں نہیں اٹھ رہا سویرے ٹھال نہ اٹھدا کیوں نہیں؟ تارا منجی مندی ایک دن نہیں اٹھے گا، دوجے دن جو سویرے سے چھتر سر چ پے تو اٹھ کے پڑھے گا نماز، کیوں نہیں پڑھے گا؟ میرے کو ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا جی میرے باپ نے میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو میرے باپ نے ساری رات دروازہ نہیں کھول کے پھر دفعہ یا باہر بہ جا، وہ آج نماز نہیں پڑھی تو میں گھر نہیں بڑھن دینا۔ باپ اجے بھی جیوند ہے، اللہ انہوں سلامتی دے۔ انہوں نے کہا میرا باپ بڑا سخت ہے سلسلے، ایسی بات ہونی چاہیے۔ نقصان ایک گھاٹا ہے جنہاں سا اولاد انہوں نے دین دینا، مرن تو بعد یہ صدقہ جاریہ اولاد۔ اللہ رب العالمین دی پاکیزہ بارگاہ دعا کرو، اللہ ساڑھے نمازاں ساڑھے پھر اللہ اپنے پاکیزہ بارگاہ قبول فرمائے، جو کو گناہ ہوئے نزول دے صدقے اللہ معاف فرمائے، نماز پانچ گانا پابندی نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مرحوم لے بیٹھے ہیں، اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے، اللہ رب العالمین بخشش و ذریعہ دا اج دی محفل جڑے سبب بنائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔